بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين صدق اللہ العظیم۔ میرا عزیز دوستو اور دینی ایمانی بھائیو، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو بڑی ذمہ داریوں کے تحت یہ زندگی ہمیں عنایت فرمائی ہے۔ انسان دو چیزوں کا ذمہ دار ہے، ایک ہے اس کی ضروریات، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور ایک ضرورت ہے دین کی، یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ ہماری مادی جو ضرورت ہے جیسے بھوک لگنا، پیاس لگنا، یہ ہماری مادی ضرورت ہے۔ جیسے بھوک لگتی ہے تو بھوک لگنے کے سارے اسباب جو انسان اختیار کرنا چاہتا ہے بھوک کے مٹانے کے، وہ اختیار کر، کمانے جانا ہے، کھانا لانے کے لیے پیسے چاہیے، پہننے کے لیے کپڑے چاہیے، رہنے کے لیے گھر چاہیے، اسے کہتے ہیں روٹی کپڑا مکان، یہ ہماری ضرورت ہے۔ تو انسان خود بخود اس کا احساس پیدا کر کے پوری کر لیتا ہے، ہر انسان پوری کرتا ہے۔ پیاس لگ رہی پانی پی رہا، بھوک لگی ہے کھانے کا انتظام کر رہا، پہننے کی ضرورت ہے کپڑے کا انتظام۔ لیکن جس ذمہ داری کا احساس ہم انسانوں کو ہونا چاہیے وہ ہے دین کا احساس۔ یہ احساس جو ہے اللہ رب العزت کے راستے میں چل کر اس دین کو سمجھ کر اور اس دین پر محنت کرتے کرتے سمجھ میں آتا ہے۔ کسی بھی انسان سے قریب ہونے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اس کے دل کو جیتنے کے لیے ہم سے جو صحیح طریقہ ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں۔ ایک آدمی کسی کمپنی میں یا کہیں کام کر رہا تو وہ آدمی اتنی محنت کرتا ہے کہ وہ کام مکمل 100% صحیح ہو، تو اس کو اجرت تو ملتی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کام بہت اچھا کیا ہے تو اس پر جس کا کام کیا گیا ہے وہ خوش ہو کر اس سے مزید کچھ دیتا ہے۔ لیکن یہ دل کو جیتنے کے لیے، چاہے انسان کا ہو یا اللہ کو خوش کرنا ہو، اس کے لیے قربانی دینا بہت ضروری ہے۔ قربانی کے اندر یہ قربانی جو لفظ بولتے ہیں اس میں آپ سوچیں گے تو قوف، را اور با، یہ 3 حرف ہیں جو قرب کو پیدا کرتے ہیں، یعنی دوری کو گھٹا کر قریبی نزدیکوں کو قریب کرتے ہیں، نزدیکی لاتا ہے۔ یہ قوف را با کا خاصہ ہے، اسی لیے مقرب بندہ ہے، اس طرح کہتے ہیں۔ اس کا مقرب ہے اللہ کا مقرب بندہ ہے، کہ اللہ کے بہت قریب ہے۔ لیکن کب ہوتا ہے؟ جبکہ اس پر قربانی ہو۔ اور یہ قربانی کیسے آتی ہے؟ جبکہ ہم
اللہ کے راستے کو صحیح معنوں میں سمجھ کر ہم اس کے قریب جائیں، اور اس کے قریب جانے کے لیے حالات سے گزرنا ضروری ہے۔ حالات سے گزریں گے، آپ نماز پڑھو، آپ زکوٰۃ دو، آپ قربانی کرو، یا دین کا کسی بھی کام آپ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں برائی رکھی ہے۔ شیطان کو اسی لیے تو اتارا ہے۔ اگر ہماری آزمائش ہی نہ ہو، ہم اگر امتحان میں پڑے ہی نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سب لائف سیٹ ہو کر چلتی رہے، ایسا ناممکن۔ اگر ایسا ہوتا، اب اللہ سے دعا مانگو، 100% نماز پڑھو، 100% قرآن پڑھو، 100% آپ جو ہے کاروبار سب کچھ ٹھیک ٹھاک کرو، اور کیا چاہ رہے 100% جو ہے ہم سکون کے ساتھ رہے 100%، تب تو آپ کی دنیا جنت بن گئی۔ اللہ نے جنت بیکار پیدا کی ہے، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں، حالات سے گزرنا ہے۔ ارے بھوک لگی، نماز کا وقت ہے، اگر اتنی زیادہ بھوک نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہو، نماز کا پہلے حکم ہے۔ اور اگر اتنی بھوک زیادہ لگی ہے کہ چکر آ جائے گی یا پریشانی ہوگی تو پہلے کھانا کھا لے، بعد میں نماز پڑھے۔ اس طرح بہت سارے احکام ہیں۔ کہنے کا مطلب ہے کہ حالات سے گزرنا ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہاں سکون تلاش کرنا ہے۔ تو پھر آپ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے سکون سکون سکون، کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے سکون جو فکروں سے خالی ہوتا ہے، اللہ پر یقین جما کر ہوتا ہے، اللہ پر یقین ہے کہ میرا اللہ سب کچھ کر دے گا۔ پریشانی میں ڈوبا، حالات میں ڈوبا، ہر طرف سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہر طرف سے میں پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہوں، ادھر سے نکلتا نہیں کہ ادھر ڈوب جاتا ہوں، ادھر سے نکلا نہیں کہ ادھر ڈوب جاتا ہوں، ہر طرف سے حالات ہیں، کاروبار کے حالات ہیں، پیسے کم ہیں یا گھروں میں پریشانی ہے، ہر طرف سے بزنس میں، کاروبار میں، کھیتی باڑی میں، ہر طرف سے آدمی جہاں قدم بڑھا رہا، ہر طرف سے حالات گھیر رہے ہیں۔ یہ ہے آزمائش۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ہے صبر کا دامن تھامنا، یہی تو بندے کی آزمائش ہے۔ آزمائش سے نکل کر جو ہے بندہ کھڑا اترتا ہے۔ اگر آزمائش ہوتی ہی نہیں تو کھڑے کھوٹے کی پہچان بھی کیسے رہتی؟ اللہ کو تو معلوم ہے، لیکن یہ چیز اللہ نے ہم پر ڈالی ہے کہ ہم کتنے کھڑے ہیں۔ ورنہ اللہ چاہتا، خود قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے کہ اگر میں چاہتا تو سب کو مسلمان بنا دیتا، سب کو میرا تابع دار بنا دیتا، اگر اللہ چاہتا تو سب کو نافرمان بنا دیتا۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی، عقل دی، سمجھ دی، سب کچھ دیا، اس کے بعد جو کہا گیا کہ جو ہے میرے قریب آنا ہے، مجھ سے دور نہیں جانا ہے، میرا قرب حاصل کرنا ہے، میری رضامندی کے مطابق چلنا ہے۔ اب کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے قربانی والا عمل بھی دیا۔ اب آپ دیکھو، الحمدللہ، سوچو کہ میں بھی قربانی کر رہا ہوں اور آپ سب لوگ جو ہیں قربانی کر رہے ہیں۔ قربانی جو ہے ہم پر فریضہ ہے، واجب ہے، کرنی۔ تو اس کے ساتھ میں ایک طرف آپ اللہ کے قریب ہونے کے لیے جانور کو بھی خریدا، قربانی کے پیسے بھی دے دیے، سب کچھ ادا کر دیا، اور حقوق بھی سارے ادا کر رہے، جانور کے اور گھر کے، سب کے، اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ نماز کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو ایسا ہو گیا کہ محبت الہی کا برتن جو ہے، اس کے اندر اللہ کی محبت کو ڈالنے کے لیے برتن تو آپ نے سمیٹ لیا، اور ایک طرف جو ہے قربانی کی وجہ سے، جانور خریدنے کی وجہ سے آپ اللہ کی محبت کو بھر رہے ہیں، دل کے برتن میں اللہ کی محبت آ رہی ہے۔ دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ اسی برتن میں آپ نماز چھوڑ کر، لوگوں کے حقوق دبا کر، لوگوں پر ظلم کر کے، دھوکہ دھڑی کر کے جو ہے آپ اسی محبت والے برتن میں، اللہ کی محبت جس میں سما رہی تھی، اس کو آپ جو ہے سوراخ کر کے نکال رہے ہیں۔ یہ ہو گیا کہ ایک طرف آپ جو ہے نل چالو کر کے بالٹی میں پانی بھر رہے ہیں، اور اسی بالٹی کے نیچلے والے حصے میں سوراخ کر کے، نماز چھوڑ کے، لوگوں کے حقوق کو ادا نہ کر کے، لوگوں پر ظلم کر کے جو ہے آپ اسی محبت الہی کا پانی جو ہے اس کو آپ جو ہے بہا دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے قریب کیسے جائیں گے؟ جیسے جیسے جا رہے ہیں نیچے سے نکل رہا، نیچے سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ قریب ہونے کی علامت نہیں، بلکہ یہی آزمائش ہے کہ آپ کے پیسے بھی خرچ ہو رہے ہیں، آپ جو ہیں یوں سمجھ رہے ہیں وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، کہ جو ہے شیطان اس طرح ہمارے ساتھ کرے گا
کہ تمہارے اعمال کو مزین خوبصورت بنا کر آپ کے سامنے پیش کرے گا کہ او ہو آپ جو ہیں بڑی قربانی دے رہے ہیں اللہ کے رضامندی کے لیے، آپ جو ہیں اللہ کے راستے میں بڑا مال خرچ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ کے دل میں یہ ہے کہ فلاں بھائی جو بکرا خرید کر لایا ہے، جو جانور خرید کر لایا، اس سے بڑھ کر میرے جانور کو دیکھو اور میں نے جتنے پیسے خرچ کیے اس کو دیکھو۔ تو یہ سراغ گر گیا حسد کا، یہ سراغ گر گیا اپنے آپ کو بڑا دکھانے کا، عجب بھی کہتے ہیں۔ یہ ساری جو ہیں خرابیاں ہیں یہ سراغ کر دیتی ہیں اور اللہ کے قریب ہونے نہیں دیتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسی کئی قربانیاں دی۔ جب شروعات ہوئی تو جو ہے بت سامنے بہت سارے رکھے ہوئے تھے، یہ علامت ہوئی، اس وقت میں بھی جو ہے ایسی قربانی دی کہ بڑے بت کے جو ہے سب بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کے سامنے جو ہے وہ کلہاڑی رکھ دی اور کہا کہ آپ کے بت سب کچھ کرتے ہیں۔ جب لوگوں نے آ کر پوچھا میلے میں سے آ کر کہ جو ہے یہ کس نے کیا، تو سب لوگ کہنے لگے کہ یہ ابراہیم ہی کر سکتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کیا ہے، تو کہا کہ آپ کے بت سب کچھ کرتے ہیں، دیکھو چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کے ہاتھ میں جو ہے کلہاڑی رکھی ہوئی، لگتا ہے ایسا ہے کہ اسی نے کیا۔ وہ خود بیک زبان کہنے لگے کہ یہ تو مورتی ہے، یہ کیا کر سکتی ہے، یہ تو مکھی نہیں اڑا سکتی، یہ کچھ نہیں کر سکتی، یہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اسی وقت میں ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے لوہا گرم کا ہتھوڑا مارا۔ یہ بھی توحید کا موقع ہے، یہ بھی توحید کا موقع ہے، اللہ سے قریب کرنے کا موقع ہے کہ اتنے بڑے بت اور اتنے سارے بت جو رکھے ہوئے تھے جو کچھ نہیں کر سکتے ہیں، بیک زبان تم اپنی زبان سے کہہ رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ نہیں ہوتا، تو کرنے والی ذات کوئی اور ہے، یہ تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے سب لوگوں کے سامنے، کسی کو کیا لگے، کسی کے دل پر کیا گزرے، یہ نہیں دیکھا اللہ راضی ہوتا ہے، یہ دیکھا یہ قربانی پہلی دے دی۔ اس کے بعد کئی قربانیاں دی، اپنی بیوی کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا اور جو ہے ویران جنگل کے اندر چلے گئے۔ تبھی تو زمزم ہاتھ میں آیا ہے، یہ جو زمزم اٹھا کر پی رہے ہیں، یہ حج جو ہم کر رہے ہیں یا عمرہ جو کر رہے ہیں، یہ کس کی بدولت ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دے کر کعبۃ اللہ ہمارے سامنے کھڑا کر کے رکھ دیا، آج جو ہے ہمیں حج کرنے کو ملا۔ یہی وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کی بڑی قربانیاں ہیں کہ ایک موقع وہ آیا کہ جس موقع پر جو ہے آسمان کو چھو جانے والی جو ہے آگ رکھی ہوئی تھی اور جل رہی تھی، اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ یہ سارے موقع ہیں جس موقع پر ہم پر حالات آتے ہیں اور حالات اگر بگڑتے ہیں اس وقت میں توحید الہی ہی کام آتا ہے اور کچھ نہیں کام آتا۔ اللہ پر یقین ہوگا، دل مطمئن ہوگا، دل مطمئن ہوگا۔ حالات جو ہیں سر سے جا رہے ہوں گے، حالات جو ہیں ہمارے پورے واقعات کے خلاف ہوں گے کہ ہر طرف جو ہے کسی اور کا ڈنکا بج رہا ہے اور مسلمان ہر طرف پریشان ہے، لیکن کیوں پریشان ہے؟ کیا ویسی قربانی دی؟ کیا ویسی قربانی دے کر ہم اللہ کے قریب ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ اسی لیے میں نے گزشتہ مجلس میں یہ بات بتائی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربانی کے معاملے میں کتنی چالاکیاں کر رہے ہیں، کتنے مکر و فریب کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کیا دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ میں نے گزشتہ مجلس میں پوری بات بتائی تھی کہ جو ہے ہمارا کم از کم یہ معاملہ ہوتا ہے کہ سستے سے سستا خریدے، پہلا یہ معاملہ ہے۔ اس کے بعد سستے میں نہیں ملا یا مل گیا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے بعد کا آپشن اگر نہیں ملا تو ہم جو ہے وہ حصے والے میں لکھوا دیتے ہیں کہ کم از کم ہماری جان چھوٹے اور پیسے بھی زیادہ خرچ نہ ہو۔ یہ اللہ کے سامنے ہم جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا مال ہمیں بہت عزیز ہے، ہم جو ہے اتنا مال نہیں خرچ کر سکتے۔ اللہ کے بندو یہی چیز ہے کہ اللہ کے سامنے لٹائے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے الذین ينفقون اموالهم، پہلے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اگر اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر اور قبر کے عذاب پر اور دوبارہ زندہ ہونے پر اگر آپ یقین رکھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنا ہے، ویؤتون الزکاۃ، اور جو ہے ہمیں زکات دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی کے اندر فرمایا جو میں نے آپ کو دیا ہے اسی میں سے خرچ کرنا ہے، اسی میں سے ہم کو خرچ کرنا ہے۔
پھر بھی جو ہے ہم جانوروں کی قربانی ابھی بھی نہیں صحیح معنوں میں کرتے. اس لیے میرا عزیزوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جانور خود خرید کر قربانی کریں. پہلا معاملہ یہی ہے، پہلا اسٹیپ یہی. اب کون سے جانور کی کریں گے؟ حکومت کی طرف نظر رکھتے ہوئے ایسا نہ ہو، حکومت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کریں گے، عین قرآن کریم کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ کریں گے. کیوں؟ اسی لیے کہ هو سماکم المسلمین، ہم جو ہے امن پسند ہیں، ہم جو ہیں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے. حکومت نے دیا ہے، حکم دیا ہے، تو اس جانور کو ہم نہیں خریدیں گے جس کو خریدنے کا حکم نہیں دیا. اب اس میں دوڑ گائے بننے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں ہو سکتی ہے وہاں دینا چاہے آپ دے سکتے ہیں. جہاں اجازت ہے اس جانور کو خرید کر کرنے کی وہاں وہ اجازت ہے. ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے؟ ہمارے یہاں آپ دینا چاہیں بھینس کی غالباً دے سکتے، بڑد کی دے سکتے ہیں، اگر وہ بھی معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو تو دے، ورنہ وہی ہمارے بکرے کی قربانی ہم دے سکتے ہیں. مرغی کی قربانی آپ نہیں دے سکتے. یہ بات بھی سمجھ لیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مرغی کی جانور ہی ذبح کرنا ہے، ایسا کوئی بیوقوف کرتا نہیں ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ آپ سوچیں کہ جیسے 10,000 کا 8,000 کا یا 12,000 کا بکرا آتا ہے، چلو ہم مرغی اتنے کی خرید لے لیں، 12,000 کی مرغی خرید کر ہم جو ہے ذبح کر لیں اللہ کے راستے میں. یہاں بھی جانور ذبح ہو رہا ہے، یہاں بھی جانور ذبح ہو رہا ہے. دونوں میں معاملہ کیا ہے؟ جو بات اللہ نے کہی وہی صحیح ہے. مرغی کا حکم نہیں دیا ہے تو مرغی ذبح نہیں کرنی، چاہے وہ دیسی مرغی ہو یا ودیشی ہو، جو بھی ہو. یہ تو ایک سمجھانے کے لیے بات کہی. اب جو جانور خریدیں گے اس کے اندر بھی بہت سے لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اللہ نے میری حیثیت بہت اچھی رکھی ہے، میں 50,000 کا بکرا خرید سکتا ہوں، تو خریدے. 50,000 کا خرید سکتا ہے، خریدے. اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہتے 100 کا ہے، خریدو. آپ اللہ کی رضامندی کے لیے خرید لے. آپ ₹1,00,000 کا خریدنا چاہیں خریدے. اللہ کی رضا کے مطابق چل رہا ہے، اللہ کے راستے میں پیسے جا رہے، خریدے. لیکن اپنے دل کو ٹٹول کر. ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے ₹1,00,000 کا بکرا لایا، لوگ دیکھیں اور جب سب لوگوں کے قربانی کے جانور چل رہے ہو یا سامنے ہو، اپنا بکرا جب چل رہا ہو تو لوگوں کے اندر وٹ پڑے. اگر ایسا ہوگا تو اس کے اقبال کے برابر بھی ثواب نہیں ملے. اب ایسا کون بے وقوف ہوگا جو اتنے ہزاروں اور لاکھوں روپے خریدے، اس کے بعد یہ بے وقوفی کرے کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے اتنے ہزار خریدیں اور وہ بیکار چلے جائیں. ایسا کوئی نہیں کرتا. اس لیے اپنی نیت کو اچھی طرح ٹٹول کر جو ہے ہم یہ خالص نیت رکھیں. آپ ہزاروں کا لاکھوں روپے کا جو ہے بکرا خرید کر لائیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کو نہ دیکھیں. میرا اللہ خوش ہو رہا ہے اور میرے اللہ خوش ہو گئے، اس لیے میں مہنگے سے مہنگا اور اچھے سے اچھا بکرا خرید کر اللہ کے راستے میں قربان کر سکتا ہوں. کریں، بہت اچھا. لیکن اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہم جو ہیں اپنے رشتے داروں کے اندر بھی تقسیم کریں. اب آپ سوچیں، بڑی غلطی جب یہ ہوتی ہے، میں نے ایک بکرا خریدا ہے، اب میری حیثیت 20,000 کی ہے، میں نے 20,000 کا خریدا، اس میں گوشت کتنا پڑے گا؟ 15 کلو، زیادہ سے زیادہ 20 کلو. اب میرے رشتے دار 50 ہیں، مثال سے میرے رشتے دار 50 ہیں اور میرے تعلقات اڑوسی پڑوسی بھی بہت ہیں، 70 لوگ ہو گئے. اب گوشت کتنا بھیجو؟ اتنا بھیجو، 2-4 بوٹیاں. یہ نہ کرو، اگر دینا ہے تو اتنا دو کہ وہ ایک دن تک ترکاری بنا سکے. کم از کم اتنا ظرف رکھو. اپنے اندر رشتے داروں میں آپ سلیکشن کرو، پڑوسیوں میں سلیکشن کرو کہ میرا 15 کلو کا گوشت ہے، مجھے اتنے لوگوں کو پہنچانا ہے، تو کم کرو وہ چلے گا. آپ کم کر دو وہ چلے گا، لیکن اتنا پہنچاؤ کہ وہ ایک دن کی ترکاری اچھی طرح کھا سکے. یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے اتنی ترکاری دے رہے ہیں کہ اس میں 4 بوٹی گھن کر اور اس میں کچھ چربی ڈال کر دے دیتے، وہ بھی اپنا دل نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سے اپنا فریز بھرنا ہے. یہ نہ کرو. قربانی اللہ کے لیے دی، آپ بھی کھا سکتے ہو. گزشتہ بھی مسئلہ بتایا تھا، پورا بکرا بھر کر آپ فریز میں رکھ لو، اللہ کی قسم آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. ہاں، لیکن کچھ حقوق ہیں، کچھ انسانیت ہیں، کچھ افضلیت ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ لوگوں کے حقوق ہیں کہ آپ جو ہے اس کے اندر سے کچھ بھاگ نکالے. پہلا اپنا نکالے، اپنے رشتے داروں کا نکالے اور غریبوں کا نکالے. یہ حصے ہوتے ہیں، اس کو آپ کو پہنچانا ہے. یہ نہیں کہتا کہ یہ فرض ہے، اگر نہیں پہنچایا تو یہ گوشت کھانا آپ پر حرام ہو جائے، ایسا نہیں.
لیکن جو ہے یہ حقوق ہیں، ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اسی طرح کتابوں میں لکھا ہے افضل ہے اور لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا، اور یہی ایک موقع ہے جس کے اندر غریب لوگ اچھی طریقے سے یہ بکرے کا گوشت کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سال بھر میں کسی اور کی بات ہو یا نہ ہو، لیکن منبر رسول پر بیٹھ کر اتنا ضرور کہتا ہوں کہ پورے سال میں بکرا خریدتا ہی نہ ہوں۔ بشیر بھائی کو آپ پوچھ لو، ہم خریدتے ہی نہیں، یہی قربانی کا موقع ہے جس کے موقع سے جو بھی گوشت آتا ہے اسی کو کھاتے ہیں۔ پھر پورے سال میں عام آدمی، یہ تو میں اس لیے دے رہا ہوں کہ جب میری حیثیت نہیں تو ایسے کئی غریب ہمارے گاؤں میں خود موجود ہوں گے، ہمارے اڑوس پڑوس میں کئی موجود ہوں گے جو بکرے کا گوشت خرید نہیں سکتے۔ اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے، آپ یہ کریں کہ خود جانور خریدیں تاکہ زیادہ سے زیادہ قربانی ہو۔ ورنہ گزشتہ کا وہی اعلان میرا ہے کہ الخدمت گروپ کی جانب سے میرے پاس آج بھی وہ 1300 روپے کے ایک قربانی والا حصہ میرے پاس موجود ہے، لکھا ہو۔ اگر حیثیت نہیں، آپ کے پاس 30,000 40,000 کم از کم سمجھو 60-70 ہزار روپے یا جتنا بھی بیلنس، لیکن اگر آپ 20,000 کا 15,000 کا خریدنے جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اور بھی ضرورت آگے ہے، پہلے بھی سمجھایا اور بھی ضرورت آگے ہے، تو آپ جو ہے اس حصے میں لکھا دیں۔ آپ کے گھر میں 2 لوگوں پر واجب ہے، آپ سوچیں گے کہ 2 لوگوں کی خریدنے کے تو ایک 15 کا دوسرا 15 کا 30,000 چلے جائیں گے۔ مسئلہ سمجھو، بات کو سمجھو، دونوں الگ الگ طریقے ہیں اور یہ جو ہے بہت باریک ہے۔ آپ چاہیں تو دونوں جانور بھی خریدیں، یہی افضل اور اچھا طریقہ۔ لیکن اگر یہ کریں کہ جو ہے آپ کے پاس بینک بیلنس کچھ کم ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میں اگر دونوں گھر میں 2 قربانی ہونے والی ہے، لیکن جو ہے میں ایک بکرا خرید لوں اور ایک میں حصہ لے لوں تاکہ مجھے آگے چل کر جو کچھ پیسے، ایسا نہ ہو کہ مال کی محبت کی وجہ سے وہ مال بچا رہے، اگر یہ نیت ہے تو غلط ہے۔ یہ ہے کہ میری ضرورت آگے ہے، اس کو معلوم ہے کہ مجھے اتنے پیسے کی آگے ضرورت پڑنے والی ہے، تو آپ 2 قربانی کی بجائے ایک قربانی کریں اور دوسری قربانی میں حصے میں لکھوا دیں، آپ یہ بھی کر سکتے۔ اور اگر یہ بھی نہ کریں، کم از کم کچھ نہیں کر رہے، دونوں بھی حصے میں لکھواتے ہیں، تب بھی کوئی گناہ تو ہوتا نہیں ہے۔ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ جانور خریدے تب بھی قربانی ہوتی ہے، آپ حصے میں لکھوائیں تب بھی قربانی آپ کی ادا ہو جاتی ہے۔ ادا ہونے نہ ہونے میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہاں ہے کہ آپ اپنے مال کو کس نیت سے خرچ کر رہے ہیں۔ اگر اس نیت سے ہے کہ اللہ کی رضا کے مطابق آپ حصے میں لکھوائیں تب بھی ٹھیک ہے، اب اگر آپ جانور خرید رہے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اچھا طریقہ وہی ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنا مال اور اپنے اس جانور کے ساتھ محبت اس طریقے سے ہوگا تو اس میں بہتری زیادہ ہے اور اللہ کے قریب ہونے کے معاملے زیادہ ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی والے جو ہیں، جنہوں بعض لوگوں نے جو قربانی میں حصہ لکھوا دیا، بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے جانور خرید لیا، اب وہ اس مسئلے میں اٹکے ہوئے ہیں کہ یہ داڑھی، بال، ناخن یا منہ زیر ناف، ڈیوٹی کے نیچے کے بال اور بغل کے بال یہ کاٹنے ہیں یا نہیں۔ میں اس لیے اتنے اشارے کر کے کہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو الفاظ سے سمجھ میں ہی نہیں آتا، الفاظ سے منہ زیر ناف ایسا لگتا ہے جیسے گالیاں دے دی یا پھر کوئی عربی کا الفاظ بول دیا، حالانکہ منہ کہتے ہیں بال کو، یہ فارسی کا لفظ، اس لیے میں کہتا ہوں ڈیوٹی کے نیچے کے بال، بغل کے بال، ناخن، یہ بال، ان بالوں کا کاٹنا فرض نہیں نہ واجب ہے۔ کاٹیں نہ کاٹنے کے مسئلے میں ہوتے ہیں نا کہ کاٹیں گے یا نہیں کاٹیں گے، ہاں اتنا ہے، حدیث شریف میں اس کی جو ہے کتابوں میں لکھتا ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے چاند جب دکھ جائے، ابھی بھی آج تو 26 ہوئی، چاند نہیں دکھا، یعنی 1 تاریخ ذی الحجہ کی شروع ہو جائے، اس کے بعد جو قربانی کرنے والے ہیں اس کو نہیں کاٹنا چاہیے، نہیں کاٹنا ہے، یہ تو کیا ہوگا، سراسر کاٹنا ہی نہیں کاٹنا چاہیے۔ یعنی اگر آپ کو ضرورت، ایک آدمی ہے جس کو وقت ہی نہیں ملا، اب نہ یہاں پہ کاٹے نہ یہاں پہ کاٹے، 40 دن اوپر گزر گئے، اب قربانی کا عین موقع آ گیا، چاند دکھ گیا، اب وہ قربانی والا اس نے جانور بھی خریدا ہے، اب کیا کرے گا؟ تو اس پر ضروری ہے کہ قربانی کے اندر جو ہے یہ ناخن، یہ بال وغیرہ کا کاٹنا مستحب ہے، فرض، واجب، اس کے بعد سنت موقدہ آتا ہے، اس کے بعد سنت غیر موقدہ آتا ہے، اس کے بعد مستحب آتا ہے۔ سیڑھی سمجھ رہے ہیں؟ فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، اس کے بعد مستحب آ رہا ہے، اور مستحب کہتے ہیں کہ کریں گے تو ثواب، نہ کریں گے تو گناہ نہیں۔ بات نہیں، مستحب کسے کہتے ہیں؟ فرض کہتے ہیں کہ چھوڑ دیں گے تو ہوگا ہی نہیں، وضو میں آپ نے منہ نہیں دھویا تو وضو ہو جائے گا،
نہیں ہوگا، فرض ہے. نماز میں آپ نے قرات نہیں کی تو نماز نہیں ہوگی. تو یہ فرض ہے. اور مستحب کس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کرے تو ثواب، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں. تو آپ کو چاہیے افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم ناخن بال وغیرہ جو ہے پہلے ہی صفائی کرنا چاہیں تو اب سے کر لیں. جمعہ ہو گئی، آج ہی کاٹ لینا چاہیے تھا، ابھی بھی باقی ہیں تو ڈیوٹی کے نیچے کے بال، بغل کے بال، اور جو ہے اور یہاں تک سوچیں صرف ڈیوٹی کے نیچے کے بال نہیں رہتے ہیں بلکہ پیچھے والے بھاگ میں بھی سوراخ پر بال ہوتے ہیں، اس کو بھی صاف کرنا ہے. دونوں طرف، آگے اور پیچھے دونوں طرف بال ہوتے ہیں، دونوں کی صفائی ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ آگے آپ کاٹ رہے ہیں اور جہاں سے پاخانہ کرتے ہیں اس جگہ اگر بال رہ گئے تو وہ بھی ناپاکی ہے، گناہ ہوگا. اس کی بھی صفائی ضروری ہے، بغل کے بال کی، ناخن کی، اور جو ہے یہ داڑھی جس کی ہے وہ تو ٹھیک ہے، بال بھی نہیں کاٹنے ہیں. افضل اور بہتر طریقہ یہی. اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق.